الحمد لله. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، گزشتہ جمعے بھی میں نے چودہ اگست آزادی کے حوالے سے کچھ بات بیان کی تھی. یہ موضوع یہ طویل بھی ہے، دردناک بھی ہے، المناک بھی ہے، خوفناک بھی ہے، دل دوز بھی ہے، دل سوز بھی ہے. اس لیے میں ساری تفصیل تو نہیں، لیکن کچھ باتیں جو عجیب ہیں میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے آزادی کے حوالے سے وہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو اسلام کے ملنے پر
اور آزادی کے ملنے پر جو نعمت ہے اس کی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے گھر میں طوطا رکھا ہوا تھا، وہ اس سے بڑی باتیں کرتا تھا اور پوچھتا، میاں مٹھو تیرا کیا حال ہے؟ وہ بات بتاتا۔ ایک دن اس آدمی کو سفر پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس دور کے سفر یوں نہیں ہوتے تھے کہ صبح جاؤ اور شام آ جاؤ، بہت وقت لگتا تھا، کئی دنوں کے بعد واپسی ہوتی تھی۔ اس آدمی نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ دوسرے سے پوچھا کیا لاؤں؟ سب سے پوچھا اور اپنے میاں مٹھو طوطے سے پوچھا، میاں مٹھو تیرے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا کہ جب تم پردیس میں جاؤ اور طوطوں کو دیکھو تو کہنا کہ ایک پنجرے میں بند تمہارا بھائی تمہیں سلام کہتا ہے۔ وہ سفر پر گیا، ایک جگہ پر طوطوں کے پاس بھی وہ پہنچا اور کہا، اے طوطے، تمہارا ایک بھائی پنجرے میں بند طوطے نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارے طوطے اوپر جو درختوں پہ پڑے تھے وہ نیچے گر گئے، یوں لگ رہا تھا کہ یہ مر گئے۔ یہ مسافر آدمی بڑا حیران کہ اس میں مرنے کی کیا بات ہے اور اوپر سے نیچے گرنے کی کیا بات ہے۔ کچھ دیر یہ بیٹھا رہا، غم کرتے ہوئے یہ آگے چلا گیا کہ سارے مر گئے ہیں۔ جب اس نے اپنی ساری سفر میں جو ضروریات تھی، کام تھا، وہ پورا کر لیا، واپس آیا تو ہر ایک نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ جس نے جو کہا تھا وہ اس کو دیا، اور میاں مٹھو نے پوچھا کہ میرا کیا بنا؟ میں نے پیغام دیا تھا۔ تو مالک نے کہا پیغام تو بڑا پریشان کن ہے، جب میں نے تیرا سلام ان کو دیا تو وہ درختوں پر بیٹھے تھے، سب پھڑک کر نیچے گر گئے اور مر گئے۔ تو میاں مٹھو نے بھی یہی سمجھا، یہ سن کر وہ بھی اندر پھڑکا اور گر گیا۔ کچھ دیر مالک دیکھتا رہا اور اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہلتا جلتا نہیں، یہ مر گیا ہے۔ تو مالک نے پنجرا کھولا اور اس کو باہر پھینک دیا۔ تو میاں مٹھو جلدی سے اڑا اور ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ مالک حیران ہو کر کہنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ادھر پیغام بھیجا تو سلام دیا تیرا تو وہ سب گر گئے اور تو بھی گر گیا، اور پھر
تو اٹھ کر درخت پہ بیٹھ گئی، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا میں نے ان طوطوں کو سلام کے ساتھ پیغام بھیجا تھا کہ میں قید میں ہوں، نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ تو وہ اوپر سے نیچے گرے اور پھڑکتے رہے، یہ پیغام دیا کہ مرنا سیکھ جا، آزادی مل جائے گی۔ تو نے ان کا پیغام مجھے دیا، مجھے بات سمجھ آ گئی، اس لیے میں نے مرنے کا بہانہ بنایا، تو نے مجھے باہر پھینک دیا، مجھے آزادی مل گئی ہے۔ مسلمان قوم ہمیشہ سے آزاد ہے اور رہے گی۔ انگریز بے ایمان نے مسلمانوں کو غلام بنایا، 100 سال سے زیادہ مدت مسلمانوں نے اس مردود انگریز، ملعون انگریز سے چھوٹنے کے لیے بڑی قربانیاں کی اور محنتیں کی۔ لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جانوں پر کھیلے، اللہ نے آزادی والی نعمت عطا کر دی۔ ورنہ انگریز بڑا شاطر تھا، اس سے آزاد ہونا بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے قربانی کے صدقے سے مسلمانوں نے مرنا جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلے، اتنے منظم، چالاک، شاطر سے مسلمانوں کو اللہ نے آزادی دی۔ آج جو ہم آزاد ہیں، قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، بَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے، خشکی میں اور تری میں۔ اولاد آدم سب سے زیادہ افضل ہے، پھر ان میں جو مسلمان ہے وہ سب سے افضل ہے، لائق ترین ہے۔ اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ اس آزادی کا اسلام نے حکم بھی دیا ہے۔ اگر ایک آدمی قسم کھا لے، قسم کا کفارہ 7ویں پارے میں ہے، فَإِطْعَامُ 10 مَسَاکِین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 3 روزے رکھو، یا غلام کو آزاد کرو۔ غلام کو آزاد کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ ساری دنیا غلام تھی، کفر اور شرک میں بندھی ہوئی تھی۔ صحابہ نے ان کو کفر سے نکالا، آقا کی محنت سے، اور شرک سے نکالا، بتوں کی غلامی سے نکالا، ایک اللہ کے در پہ ڈالا۔ یہ آزادی ہے، اور یہ آزادی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پاکستان بنا بڑی قربانیوں کے ساتھ، اور یہ بات میں کھل کر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے لگام کتے علماء کو بھونکتے ہیں، مدارس والوں پر بکتے ہیں، پگڑی اور ٹوپی والوں پر طنز کرتے ہیں، داڑھی والوں کا مذاق کرتے ہیں، لیکن ان ڈھیلی پتلون والوں کو معلوم نہیں ہے، جو ایسے ہیں سب نہیں، کہ انہی علماء کی محنت سے تو ملک وجود میں آیا، پاکستان وجود میں آیا، علماء کی قربانیوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کے میدان میں نکلنے سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں سے
اور ان کے فتووں سے امت مسلمہ کھڑی ہوئی اور یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ان لوگوں کی قربانی کے ذریعے سے یہ ملک کو اللہ نے وجود بخشا، اور اللہ نے ہمیں ہندوؤں سے، کافروں سے، سکھوں سے، ان بے ایمانوں سے اللہ نے ہمیں آزاد ایک ملک عطا فرمایا۔ یہ آزادی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس پر واقعات تو بہت عجب ہیں، لیکن میں قلیل یعنی تھوڑے تھوڑے واقعات نقل کرتا ہوں۔ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے، اس پر نقصان کتنا ہوا ہے مسلمانوں کا؟ 80 لاکھ سے زیادہ مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، جائیدادیں چھوڑی ہیں، اپنا مال و متاع چھوڑا ہے۔ 90,000 سے زیادہ مسلمان عورتیں سکھوں اور ہندو کے قبضے میں آئی۔ اور اس آزادی کی وجہ سے 17,000 علماء کو انگریز نے خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے مٹی کا تیل ڈال کر ان کو آگ لگائی۔ کتنے معصوم بچے، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے خون کی ندیاں بہا کر اسلام کی وجہ سے اس ملک سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ اس کی بنیاد اسلام کے نام پر ہے، اور اسلام ہی کے نام پر یہ ملک بنا ہے، اور مسلمانوں نے قربانی صرف اسلام کے نام پر دی ہے، اور قیادت علماء نے کی ہے، یہ ملک وجود میں آیا۔ افسوس، جس ملک میں اتنی قربانی ہوئی، اتنے خون بہائے گئے، اتنی عصمتیں لوٹی گئیں، اتنے لوگ بے گھر ہوئے، اتنے لوگ بغیر جنازوں کے راستوں میں رہ گئے، دریاؤں میں بہہ گئے، گھروں کو جلا دیا گیا، کتنی مسجدوں کا نقصان کر دیا گیا، اتنی قربانی کے بعد، اور وہی اسلام ہمارے ملک میں مظلوم بن گیا۔ یہ ابھی 14 اگست کا دن گزرا ہے، یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے کہ 27 رمضان المبارک کی رات کو اللہ نے مسلمانوں کو آزادی دی۔ ہمیں خوشی 27 رمضان المبارک کی رات کو کرنی چاہیے، اور اسی رات کو وہ رمضان بھی ہے، وہ رات شب قدر بھی ہے، آخری عشرہ بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے۔ ہمیں اپنی خوشی کی تقریبات اس رات کو کرنی چاہیے، لیکن نعوذ باللہ ہم نے اسلام کی ابتدا ہی سے مخالفت شروع کر دی۔ 14 اگست کے دن کو منایا، لیکن رات کو یہ ملک آزاد ہوا شب قدر کی رات تھی، اس کا خیال نہیں کیا۔ ضیاء الحق مرحوم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اعلان کیا تھا، یہی بات وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی کی تقریبات 27 رمضان المبارک کی رات کرنی چاہیے۔ عقل بھی یہی چاہتی ہے، اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلامی تاریخ کو سامنے رکھا جائے۔ حج انگریزی تاریخ کے مطابق نہیں ہوتا، اسلامی تاریخ کے مطابق حج ہوتا ہے۔ قربانی اسلام کی تاریخ کے مطابق ہے۔
زکوٰۃ اسلام کے اصول کے مطابق ہے۔ تمام دینی معاملات کا تعلق کہ دو عیدیں ہیں، رمضان المبارک کا تعلق بھی اسلامی تاریخ سے ہے۔ مسلمانوں اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو آپ نے اپنی تقریبات کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ 14 اگست کے دن کو گنا ہے، یہ بھی اسلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور ایک اور عجیب بات بھی کہ اس ملک میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے اس قدر قربانی کی ہے، اور اس قربانی کے بعد یہ ملک ملا ہے کہ پورے قافلوں میں سے تھوڑے لوگ گھر پہنچے، پاکستان پہنچے، اکثر راستوں میں لوٹ لیے گئے یا وہیں راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام معاملات کی قیادت کرنے والے علماء ہیں، ان کی قیادت علماء نے کی۔ دلیل کیا ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی قید رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ 1600 سے زیادہ کتابیں لکھی، 1600 سے زیادہ۔ بعض کتابیں کئی کی جلدوں میں ہیں۔ آپ کا فتاوی امداد الفتاوی 6 جلدوں میں ہے۔ قرآن کی تفسیر 2 جلدوں میں، بہشت زیور 11 حصوں میں، اور کتنی کتابیں کئی کی جلدوں میں ہیں۔ 1600 کتاب لکھی ہے۔ آپ میں سے کسی نے 1600 کتاب پڑھی بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت کے ولی نے اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنے دور کے مجدد تھے۔ ان کی خط و کتابت اکثر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ خط و کتابت انہوں نے مولانا شبیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے ایک وفد بھیجا محمد علی جناح کے پاس۔ اس میں بڑے بڑے علماء کو بھیجا۔ پہلے ایک وقت پہنچا مولانا شبیر علی سے رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے بھتیجے ہیں، اور حضرت نے 1938 میں 24 دسمبر کو ایک وفد علماء کا بھیجا۔ وہ کون تھے علماء؟ پٹنہ میں بھیجا مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری ایک، مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان، مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ والد مکرم، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا عبد الجبار ابو ہری، مولانا عبد الغنی پھول پوری، مولانا معظم حسین امروہی۔ انہوں نے محمد علی جناح قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی کہ نماز پڑھا کرو۔ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کو اپنے قائد کی قبر اور آخرت دونوں کی خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم نے عجیب جواب دیا، فرمایا میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے کہیں، میرا فرض ہے میں آپ کی سنوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔ پھر نماز شروع کر دی۔
ان کو نماز پر لانے والے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آپ نے 1939 میں ایک اور وقت بھیجا اور قیادت مولانا ظفر احمد عثمانی کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بھیجا 12 فروری کو، اور انہوں نے سمجھایا ان کو کہ سیاست مذہب سے علیحدہ نہیں ہے۔ آج کل کو سیاست کو بدنام کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء نبی بھی تھے اور سیاست بھی کرتے تھے، اس کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا فراڈی ہے، یہ بڑا سا سیاستدان ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ دین سے سیاست دور نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ روایات چھپی ہے مولانا شبیر علی تھانوی کی صفحہ 7 پر، یہ بات ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا میری سمجھ میں یہ بات اب خوب آ گئی ہے کہ سیاست اسلام سیاست سیاسی مذہب سیاست سے علیحدہ مذہب نہیں ہے۔ مجھے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، تو وہ بھی ان اکابر کا احترام کرتے تھے اور اکابر کی بات کو مانتے تھے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلے یہ خواہش تھی۔ تعمیر پاکستان ایک کتاب ہے، منشی عبد الرحمن ملتان میں جو کچہری روڈ پر رہتے تھے، اس کتاب کے صفحہ 35 پر ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا ابتدائی تصور اور شرعی خد و خال حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع فرمایا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے، بیت المال کا نظام علیحدہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں ہوں۔ اگر دوسرے قوموں کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کریں گے تو یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی، اور آپ ہی کی دعاؤں سے وہ نمازی بھی بنے، اور آپ کی ساتھیوں کی بار بار ملاقاتوں سے یہ اقرار کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسا عالم ہے جو ہندوستان میں کوئی عالم اس جیسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ خوب توجہ رہے میری طرف، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ علماء نہیں ہیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اندر گئے، کافی ساری فیلیں لائے، وہ خاص خطوط تھے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت کی خط و کتابت ہوتی تھی۔ وہ دکھائے اور فرمایا اگر سارے ہندوستان کے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اکیلا آدمی مولانا اشرف علی تھانوی تمام ملک سے زیادہ بھاری ہیں، اور یہ اتنا بڑا چوٹی کا عالم ہے کہ ہندوستان کا کوئی عالم اس کے پائے کا نہیں ہے۔ میرے لیے یہ تائید کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ علماء میرے ساتھ نہیں ہیں؟ بے شک ہندوستان میں ان کے پائے کا عالم بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے دور کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، اور آپ کے آنے سے اللہ نے اسلام کو سرسبزی عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ فہم ادراک عطا کیا کہ قائد اعظم بھی فرماتے ہیں
کہ یہ ہندوستان کا عالم، اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں، میری پیٹھ پر وہ ہیں، میرے ساتھ وہ ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، کون کہتا ہے کہ میرے ساتھ علماء نہیں ہیں؟ اور ایک اور عجیب بات، توجہ رہے میری، بار بار ملاقاتیں ہوتی تھی، نماز کی تاکید تلقین ہوتی رہی، جب محمد علی جناح یا قائد اعظم کا انتقال ہوا، یہ بھی بڑی عجیب بات، لوگوں کو پتہ نہیں، شور کرتے ہیں بس، مولوی جی پاکستان کے بنانے کے حامی نہیں تھے تو تیرے باپ نے بنایا، ایسے بکواس کرتے ہو، جو قوم اپنے محسن کے احسان کو نہ مانے، اس جیسی بد اور بے وقوف قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ احسان ہے جن کا محمد علی جناح قائد اعظم، ان کے ساتھی، ان کے دوستوں اور مسلمانوں کی قربانیوں سے یہ ملک ملا ہے، یہ محسن ہیں۔ کم از کم انسان کو محسن کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا تو بکے تو نہ، طنز تو نہ کرے، توہین اور تنقید تو نہ کرے۔ جب ان کا انتقال کا وقت ہوا تو اس وقت عجیب کیفیت تھی، کل من علیہا فان ویبقا، ہر ایک نے مرنا ہے، ایک ذات ہے اللہ کی جو باقی ہے، باقی رہے گی، باقی سب کو فنا ہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد جنازے کا مسئلہ ہوا کہ جنازہ کون پڑھا ہے۔ ہم حنفی دیوبندی ہیں، ہمیں اپنے اس عقیدے پر، اپنے مسلک پر، اپنے اکابر پر سورج کی چمک سے بھی زیادہ صحت کا یقین ہے، ہم درست اور صحیح ہیں، ہماری قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے، ان کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے۔ جنازہ کون پڑھا ہے؟ قائد اعظم کی مشیرہ فاطمہ، مسٹر فاطمہ جناح، وہ کہتی تھی، اس نے کہا کہ ایک شیعہ جنازہ پڑھائے گا، شیعہ، کیونکہ میرا بھائی شیعہ مسلک رکھتے تھے۔ اس وقت لیاقت علی خان مرحوم رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، وہ گئے اندر صندوق سے ایک کاغذ لائے اور فرمایا، دیکھو قائد اعظم کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھے، سبحان اللہ، وہ دیوبندی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا پتہ ہی نہیں، وہ فیس بک کی گانڈ میں گھسے ہوئے ہیں، نکلیں تو پتہ بھی چلے کہ کیا ہے دین۔ کتابیں پڑھتے نہیں، کتابیں کیا پڑھیں گے، قرآن الماری میں رکھا ہے، تلاوت بھی بعض لوگ کرتے تو موبائل میں کر لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، ان کو کیا پتہ۔ وصیت نامہ لائے، وصیت نامہ قائد اعظم رحمہم اللہ کا، کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی وہ پڑھائیں گے۔ یہ شیخ الاسلام تھے، حضرت بیمار تھے اس وقت، آپ کا وصیت نامہ دکھایا گیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی حوالہ موجود ہے کہ قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے فرمایا، میں سنی حنفی ہوں، جی میں سنی حنفی ہوں، تو میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ پھر دنیا جانتی، لاکھوں کے مجمع میں قائد اعظم کا اگر کسی نے جنازہ پڑھایا تو وہ دیوبندی عالم ہے،
جس کا نام مولانا شبیر احمد عثمانی. کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دو، کہہ دو بخیلو، کہہ دو. محسن کو محسن سمجھو. اس وقت انگریز کی پیداوار ظفر اللہ خان قادیانی وہ ٹہلتا رہا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مرزا اور اس کی ذریت پاکستان کے غدار تھے اور ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے، اور بھی دلائل ہے. پاکستان کے سب سے بڑے دشمن قادیانی. ظفر اللہ نے جنازہ نہیں پڑھا، لیکن جنازہ پڑھانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں، دیوبند کے چوٹی کے عالم ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین ہیں. اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا یہ ملک کیسے بنتا؟ بلکہ جب پرچم کشائی کا وقت آیا، 14 اگست کو پرچم کشائی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوئی تھی. شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو؟ کئی کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے کنجروں اور کنجریوں پر. ادھر تم بھیک مانگتے ہو، کوئی ملک چھوڑا نہیں، گداگر ہو. عوام کو 2 وقت کی سکون سے روٹی نہیں دے سکتے ہو. بجلی، پیٹرول، تم اس میں بھی اپنی عوام کو سکون نہیں دے سکتے ہو. کنجریوں پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو، مرنا نہیں ظالمو. اور خوشی کے موقع پر ڈانس کرتے ہو، کنجریوں کو بلواتے ہو. تو میں اپنے الفاظ کے بجائے میں اس وقت کلندر کی بات نقل کرتا ہوں جن کا نام مولانا عبدالحق ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد. اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ مدرسے کے بانی. وہ فرمانے لگے کہ تم نے مدارس کے مقابلے میں اسکول اور کالج بنائے عیسائیت، قادیانیت، پرویزیت کے لیے. اس لیے نہیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام سیکھیں، بلکہ دین کی جڑیں کیسے کاٹیں. یہ کرتے کرتے پھر ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ جب ہم ان کی غلطیوں پر نشاندہی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ملا ترقی کے منکر ہیں، ترقی نہیں چاہتے، رکاوٹ بنتے ہیں. تو حضرت کے الفاظ یہ دعوات حق کے 108 صفحے پر فرمایا، ارے ظالمو، زنا کرنا ہے تو خود کرو، اپنی بہن بیٹیوں کو نچواؤ، پوری قوم، پوری رعایا کو کیوں ڈانسر اور زانی بناتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم اور لوگوں کو حکمران ہو کر مسلمان بیٹیوں کو نچواتے ہو؟ اگر یہ خیر کا کام ہے تو تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ اچھا کام ہے اور یہ ترقی تو یہ خیر کا کام آپ کو کرنا چاہیے. میں کئی دفعہ جمعوں پہ کہہ چکا ہوں کہ شادی ہوتی ہے کسی کی، ناچنے والی اور عورتیں ہوتی ہیں. ایک چاول کی پلیٹ پر اتنی دیر ناچنا، گانا. تو جس کا بیٹے کی شادی ہے چاہیے نا کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی پر خود اچھا ڈانس کرے، اس کی بیوی ڈانس کرے، اس کی بیٹیاں کریں. سمجھتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، اگر درست ہوتا تو خود کرتے. تو میں تو عزتیں بچانی تھی، سب کچھ لٹا کر یہ آئے مسلمان ایمان کو بچا کر اس ملک میں، اور تم نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچوایا اور یہ آزادی بنا رہے ہو. اس اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہو جس نے اتنی عظیم تر نعمت
اور عظیم تر ہمیں ملک دیا ہے۔ یہ طریقہ آزادی اس طرح منانے کا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میرے آقا نے یہ طریقہ آزادی کا بتایا ہی نہیں اور اس طرح آزادی کی نہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، فتح مکہ جب ہوا تو میرے آقا نے 8 رکعت نماز پڑھی، رو رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھ رہے تھے، عجیب کیفیات تھی۔ اور فرمایا من داخل دارا ابی سفیان فہو آمن من اغلق بابا فہو آمن، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو امن ہے۔ میرے آقا نے آزادی دی ہے اور میرے آقا نے بتایا کہ اگر اللہ یہ نعمت عطا کر دے تو اس کا شکرانہ نماز سے ادا کیا جاتا ہے، تلاوت سے ادا کیا جاتا ہے، سجدوں سے کیا جاتا ہے، اذانوں سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے بلال حبشی سے فرمایا تھا بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، اذان سنو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جس اللہ نے خوشی دی ہے اس اللہ کو اس طرح ناراض کرو؟ وہ خوشی دے سکتا ہے، اگر روٹ جائے تو خوشی چھین بھی تو سکتا ہے۔ تو ہمارے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جنازہ پڑھا۔ انگریز بے ایمان کے ظلم سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے حضرات بڑے غیرت مند ہیں اور اللہ ہم سب کو اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کے سامنے کسی نے نہرو لال کی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوں فرماتے ہیں، تو حضرت بہت ناراض ہوئے، فرمایا تم ایک کافر کا ملفوظ مجھے سنا رہے ہو یا مسلمان کا؟ یہ کیسے کہا کہ وہ فرماتے ہیں؟ حضرت ناراض ہوئے، فرمایا اٹھو مولانا، کلمہ دوبارہ پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، تم نے کافر کے متعلق یہ کہا کہ کافر کیوں فرماتے؟ فرماتا تو اللہ ہے، فرماتے نبی ہیں، یا فرماتے ہیں بزرگان کرام، اور تو پنڈت نہرو کے متعلق کہتا ہے وہ یوں فرماتے ہیں۔ اس کو مجلس سے اٹھا دیا، توبہ کرایا، کلمہ دوبارہ پڑھا۔ یہ غیرت۔ فتاوی شامی 500 علماء کا مستند فتاوی، فتاوی شامی میں لکھا ہے لو سلم علی الکافر تبجیلا یکفر، اگر کسی کافر کا اکرام کرتے ہوئے سلام کرے تو یہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ کافر کافر ہے، اس کی نفرت ایمان کا حصہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سر پر پگڑی ٹوپی نہیں پہنتے تھے۔ آپ کو کہا گیا حضرت آپ نے ٹوپی نہیں پہنتے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری ٹوپی اس وقت اتر گئی تھی جب مسلمانوں سے لال قلعہ اور دہلی چھین لی گئی۔ اور مولانا حسین احمدری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی انگریز کا دھاگا بنا ہوا کپڑا استعمال نہیں کیا، کھدر کے کپڑے ہاتھ سے بنواتے تھے، ساری زندگی وہی استعمال کیا کہ ہمیں انگریز سے نفرت ہے، انگریز نے اسلام کے ساتھ بڑی دشمنی کی۔ تو نماز کی تاکید کرنے والے، ہدایات دینے والے، محمد علی جناح قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے والے اور ان کی صحیح رہنمائی کرنے والے، اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے وہ آزاد ذہن نہیں تھے، لوگوں نے ان کا نظریہ غلط پیش کیا ہے۔ ہمارے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، علامہ شبلی نعمانی نام ہے ان کا، الفاروق، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے حالات لکھے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کتنے لوگ مسلمان بھی ہوئے،
افسوس ہمارے گھروں میں ایسی کتابیں نہیں ہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں، ڈائجسٹ پڑھتے، ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے ہمیں مسلمانوں۔ انگریزی میں کس نے ترجمہ کر کے دیا تو قائد اعظم نے وہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد جو کہا، فیصلہ کیا وہ عجیب، کہا ہم چاہتے ہیں اللہ ایسی ہمیں آزاد مملکت عطا کرے تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کے مطابق اس میں نظام عدل قائم کریں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، اگر شیعہ ہوتے تو شیعہ حضرت عمر کا نام کب برداشت کرتا ہے؟ وہ تو حضرت عمر کا بدترین دشمن ہے۔ اب میں 2 واقعات پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزادی کی، ملک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب مسجد بنانے کا مسئلہ آئے تو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، یہاں بنائیں، وہاں بنائیں، وہاں بنائیں، اختلاف ہوتا ہے۔ جب مسجد بن جاتی ہے تو حفاظت سب پر کرنا فرض ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ جب ملک بن گیا تو آپ نے اس کو مسجد سے مثال تعبیر دی۔ اختلاف تھا کہاں بنے آزاد ریاست، اب اللہ نے دے دی ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض ہے۔ ایک پاکستان کے کمشنر قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کی سوانح لکھی، توجہ میری طرف۔ اس کتاب کا نام ہے شہاب نامہ۔ اب شاید عام ملتی ہو، ورنہ بڑی مشکل سے، بہت کتب خانے اس سے خالی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 383 پر عبداللہ نامی ایک آدمی، یہ ڈپٹی کمشنر تھے، چھنگ کے علاقے میں جب رہے تو اس وقت کی بات انہوں نے بیان کی۔ کہتے میں ایک دن بیٹھا تھا ہاؤس میں، تو عبداللہ نامی آدمی ایک دن مجھ کو ملنے کے لیے آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ۔ کیسے آئے ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی جموں کے رہنے والے ہو اور میں بھی جموں کا ہوں، تو میں نے کہا چلو میں بھائی کو ملا ہوں۔ تو کہتے میں نے اس سے حالات پوچھنے شروع کیے تو عبداللہ نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور میری بیوی فوت ہو گئی۔ میری ایک بیٹی کا نام تھا زہرا، وہ 9 سال کی تھی، ایک کا نام تھا عطیہ، وہ 12 سال کی تھی، اور 16 سال کی بیٹی تھی رشیدہ۔ 1947 میں جب یہ آزادی کا مسئلہ چلا تو کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ ہندو اور سکھ ہمیں ٹرکوں پہ بٹھاتے اور کہتے تمہیں پاکستان کی سرحد پر چھوڑ آئیں گے، بیٹھو۔ ہمیں پتہ چلا راستے میں بچیوں کو اتار لیتے، قافلوں کو لوٹ لیتے، بہت چھوٹے بچے یا بوڑھے ان کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، باقیوں کو نوجوانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میری بیٹی زہرا اور دوسری بیٹی عطیہ اور رشیدہ، ان کا کیا بنے گا؟ اگر نہیں جاتے تو یہاں مار دیں گے سب کو، اور اگر میں بھیجتا ہوں تو درمیان میں ٹرک سے اتار کر سکھ، ڈوگر، یہ بدماش یہ بچوں کو چھوڑ کر، بوڑھوں کو چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں میری دل میں یہ بات آئی، میں ایک قصاب کے پاس گیا، میں نے کہا تیز چھری دے دو، مجھے ایک کام۔ میں نے چھری اس سے لی، تیز تھی، میں گھر آیا، میں نے اپنی بیٹیوں، پہلے کہتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی،
تو میں نے اپنی بیٹی زہرا، عطیہ اور رشیدہ بٹھایا اور ترغیب دی کہ نبی نے بھی تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ دشمن عزتیں تمہارے لوٹ جائیں گے اور تمہیں بڑی پریشانی ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے یہیں ذبح کر دوں تاکہ تمہاری عزتیں بچ جائیں۔ میں نے ان کو ترغیب دی، سمجھایا، تو میری تینوں بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ میری بیٹیاں اٹھی، اللہ، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے قربان ہو رہی ہیں۔ یہ طریقہ اگرچہ ہے غلط، اسماعیل ذبیح اللہ تو اللہ کے نبی تھے، ابراہیم خلیل اللہ پر اللہ کی وحی آئی تھی، اس کا طریقہ غلط، لیکن دیکھو اسلام کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی ہو۔ کہتے 2 رکعت نفل میری بیٹیوں نے پڑھی، دونوں نے، زہرا نے بھی اور رشیدہ نے بھی، اور تیسری بیٹی عطیہ نے بھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر میری بیٹی زہرا سو گئی۔ ہلو ابو، وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، میں نے تیز چھری سے بچے کی گردن اتار دی۔ پھر عطیہ بیٹی آئی، کہا ابو اگر یوں عزت بچ سکتی ہے ہماری اور کافر یوں لٹ رہے ہیں۔ اس نے بھی چوکھٹ پر سر رکھا، کہتے ہیں میں نے اس کو بھی ذبح کر دیا۔ باقی میری بیٹی رشیدہ بڑی تھی، میں نے اس کو کہا آؤ نفل تو نے بھی پڑھے ہیں، تو کہتی میری منت کرنے لگ گئی، اتنی منت کی میرے پاؤں گر گئی تو میرا دل نرم ہو گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کہتے ہیں ہم نے چونکہ آنا تھا پاکستان کی طرف اور ہمیں جبری طور پر ٹرکوں میں ڈالا جاتا اور بڑی زیادتی ہوتی راستے میں، تو میں سوچتا رہا میں کیا کروں۔ کہتے ہیں ایک صورت مجھے سمجھ آئی کہ بچی کی شکل کو بگاڑوں، بوڑھوں جیسی اس کی شکل صورت بناؤں، جیسے بہت بڑھیا، کالی سیاہ بڑھیا، بیکار بڑھیا۔ میں نے ایسا لباس، ایسی کیفیات سے میں اس بچی کو ٹرک میں بٹھایا، میں خود بھی بیٹھ گیا۔ جو راستوں میں تلاشی وغیرہ ہوئی، انہوں نے سمجھائی بیکار بڑھیا ہے، اس کا عقل بھی نہیں کام کرتا۔ ہم کہتے پاکستان پہنچے، جہاں ہمارا کیمپ تھا، تو کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا وہ میری بیٹی رشیدہ وہ میک اپ کرنے لگی، نئے نئے کپڑے اور مٹھائی یہ لاتی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا، مجھے وہ 2 معصوم بچے بھی بار بار میرے دماغ سے اتری نہیں، اور میں کہتا تھا اس کو بھی ذبح کر دیتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ قافلے میں رہتے ہوئے قافلے والے اس کے دشمن ہو گئے۔ کہتے میں نے ایک دن ارادہ کیا، کلاڑی لی کہ اس کو بھی میں مار دیتا ہوں، لیکن اسی رات وہ قافلے کے کسی بندے کے ساتھ چلی گئی۔ تو اس ملک کے لیے تو اس قدر قربانی ہوئی، اور یہ ملک جب بنا ہے، ویسے تو پوری دنیا میں بھیک مانگتے ہیں، شراب، زنا، کباب۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے بہاولپور، اس میں یہ حالت کہ روڈوں پر گزرنا مشکل، طوطے بج رہے ہیں، سلنسر بج رہے ہیں، نماز نہیں، قرآن نہیں، قرآن کا حیا نہیں، نماز اذان کی آواز کی کوئی شرم نہیں، شور ہی شور ہے، شراب ہے، زنا ہے، کباب ہے، چیخ و پکار ہے، عصمت دری ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم قیدر رضی اللہ بیت المقدس میں فاتح بن کر گئے، فاتح، کوئی فوج ساتھ نہیں رکھی، ایک نوکر غلام ساتھ، سواری ایک ہے،
کچھ حصہ یہ چڑھتے ہیں، کچھ حصہ وہ چڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا، حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ کپڑے بدل لو، آپ کے کپڑوں کو ٹاکے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ایسے نہ جاؤ، کافر کیا کہیں گے؟ فاروق اعظم بھی تو رسول اللہ کے شاگرد تھے نا، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ کافر کیا کہیں گے، آپ یہ کیا کرتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے وہ بہت عجیب ہے۔ فرمایا کنتم اقل الناس، وہ لوگ تم بہت تھوڑے تھے، فکسرکم اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں زیادہ کر دیا، وکنتم اذل الناس، تم لوگوں سے سب سے زیادہ ذلیل تھے، فعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام والی نعمت سے تمہیں عزت والا بنایا، وکنتم افقر الناس، تم سب سے زیادہ فقیر اور محتاج تھے، فاغناکم اللہ بالاسلام، تم اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں غنی کر دیا ہے، اگر اسلام کو چھوڑ دو گے تو اللہ دوبارہ گڑھے میں ڈال دے گا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو یہودی سارے بہر آئے، کوئی فوج آپ کے ساتھ نہیں تھی، کتابیں کھول لی، کہا یہ بتاؤ اس وقت جو اونٹنی پر سوار ہے یہ کون ہے، اور جس نے اونٹنی کی رسی پکڑی ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ امیر المومنین کی باری چلنے کی ہے، یہ اونٹنی کی رسی پکڑ کر یہ چل رہے ہیں، اور اس وقت اونٹنی پر چڑھنے کی باری غلام کی تھی، غلام اوپر ہے آقا نیچے، تو یہودی چیخ اٹھے، نشانی پوری ہو گئی، صحیح ہماری کتابوں میں بھی یوں ہی لکھا ہے۔ کہا ایک اور بات، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر 17 پیوند ہوں گے، تو ذرا ہمیں اپنے کپڑوں کے پیوند تو گننے دو۔ گنے تو وہ 15 نکلے، کہا تو فاتح نہیں بن سکتا، بیت المقدس کو تم فتح نہیں کر سکتے، آپ کی ٹاکیں تھوڑی، کتابوں میں نشانی 17 کی ہے، تو آپ نے ہاتھ اوپر کی، ایک ٹاکی ادھر بھی تھی ایک ادھر بھی تھی، بغیر لڑائی کے انہوں نے چابی حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کر دی۔ فتح تو اس کو کہتے ہیں، جب سے ملک بنا 1 انچ تم نہیں لے سکے، 1 انچ۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ پتلون والے ملا کی کمائی کھاتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ علماء کو اور ملا کو بدنام کرتے۔ تو ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ کا احسان شکر مندی سے، توبہ سے، استغفار سے، صدقوں سے، خیرات سے، نمازوں سے، دعاؤں سے اللہ کا شکر یوں ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو کچھ کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں یہ سب غلط ہے، اللہ ہمیں اپنی ہر نعمت کی قدر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔